with the first very point. Before you and me enter this Ramadan, act on these 10 points and write them اور ان کو حفظ کر لیں, پہ ابھی سے کام کرنا شروع کر دینا. First point is purify your intentions. Purify your intentions. کوئی بھی عمل کرنے کے لیے جب بھی اس میں داخل ہونے لگیں ہمیشہ دیکھ لیں کہ میری نیت کیا ہے, کیونکہ تمام تقریباً محدثین نے سب سے پہلی حدیث کیا لکھی اپنی کتابوں میں, انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پہ ہی ہوتا ہے. اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو وہ جان لے کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. لیکن اگر اس نے ہجرت کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی یا مال کمانے کے لیے کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے, اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے. یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پہ. میں اور آپ رمضان میں کیوں انٹر ہو رہے ہیں؟ ذرا آپ سوال کریں, کیا میں رمضان میں انٹر ہو رہا ہوں ویٹ لاس کے لیے؟ کیا میں رمضان میں انٹر ہو رہا ہوں کرکٹ میچز اور افطاریاں اور پروگرام اور ٹرانسمیشنز اور نیٹ فلکس کی سیریز انجوائے کرنے کے لیے؟ کیا میں رمضان میں انٹر ہو رہا ہوں وہ جو ایک ماحول ہوتا ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے کہ فیملی گیٹ ٹوگیدرز اور وہ سب ہوتا ہے؟ یا میں رمضان میں انٹر ہو رہا ہوں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے, اپنے رب کو دوبارہ سے پانے کے لیے, اپنے گناہوں پہ رونے کے لیے, قرآن سے دوبارہ ایک لاسٹ کنیکشن بنانے کے لیے؟ Ask yourself. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے چہرے کو اور جسموں کو نہیں دیکھتے, بلکہ ان اللہ ینظر الی قلوبکم واعمالکم, تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. صحابہ کا صدقہ کیوں اتنا افضل تھا؟ ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں اور صحابہ ایک مٹھی بھر جو خرچ کر رہے ہیں ان کا صدقہ افضل ہم سے زیادہ کیوں؟ کیونکہ ان کی جو نیتیں تھیں نا وہ بہت پیوریفائڈ تھیں. اور علماء اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ نیت کی تجارت کرتے ہیں, وہ نیت میں گیم نمبر لے جاتے ہیں. سو اگر آپ 1 روپیہ بھی کسی کو صدقہ کریں یا آپ قرآن کی ایک آیت بھی پڑھیں, اگر آپ کی نیت اللہ کی رضا کے لیے خالص ہے تو آپ اس سے زیادہ اجر لے جائیں گے. جو انسان بس ایک ماحول ہے, ایک پیئر پریشر ہے, سب پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ لیتا ہوں چلو, یا کتنا برا لگے گا کہ لوگ کہیں گے کہ یار رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھا, رمضان میں بھی تراویح پڑھنے نہیں آ رہا, تو سب آ رہے ہیں میں نہ جاؤں, تو لوگ کہیں گے یار صاحب جی تو بڑے گناہ گار ہیں, رمضان میں بھی مسجد نہیں آئے, میں چلو چلا جاتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو آپ کو رمضان میں نظر آتے ہیں مساجد میں, پھر اگلے 11 سال بالکل نظر نہیں آتے, کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. جان لو تمہارے جسم میں ایک لوڑا ہے گوشت کا, اگر وہ ٹھیک رہا یعنی سیٹ رہا تو ہر چیز سیٹ رہے گی, اگر وہ خراب ہو گیا تو ہر چیز خراب ہو جائے گی. اور وہ کیا ہے؟ وہ قلب ہے, وہ دل ہے. تو ہمارا دلوں کا کیا صورتحال ہے؟ Never do anything to please people because the قلب من تراعی بید من عصی. یا اللہ, جس کے دل کو آپ خوش کرنا چاہ رہے ہیں, پلیز کرنا چاہ رہے ہیں, دکھانا چاہ رہے ہیں, وہ اس ذات کے ہاتھ میں جس کو آپ ناراض کر کے اسے پلیز کریں. کیا وہ خوش کبھی ہوگا؟ نہیں ہوگا. سو پلیز اللہ سبحانہ وتعالی. اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے موسیٰ بن معلہ سے فرمایا اور کہا کہ جس شخص میں 3 کوالٹیز ہوئیں, یہ بات غور سے سنیں, جس میں 3 کوالٹیز ہوئیں, اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے جو خیر اور برکت نازل کریں گے اس بندے کا حصہ لازمی رکھیں گے اس برکت میں. اور کیا فرمایا؟ جس میں اخلاص ہوا, جو اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے, جو وَتُحِبُّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ, جو بندہ اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرے. اور تیسری چیز, جب انسان بھوکا ہے, بھوک کی حالت میں ہے اور اس کے پاس ایک روٹی کا ٹکڑا ہے اور وہ کسی مسلمان کو دیکھتا ہے کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے اس روٹی کے حصے کی تو وہ اس کو عطا کر دے, یعنی مسلمانوں کو اپنے پہ پریفر کرے, دوسرے کی بھوک کو اپنی بھوک پہ پریفر کرے, تو اللہ تعالیٰ ہر خیر و برکت کے لیے جو نازل کرتے ہوئے اس میں حصہ لازم رکھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھوک کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے بالکل بے ہوش ہو چکے تھے, اور جب ان کو ہوش آیا تو ان کو کھجور دی گئی کہ آپ یہ کھا لیں, آپ بھوکے ہیں. تو وہ اٹھ کے لے کے چلنے پڑے. تو انہوں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ کھا لیں. کہتے ہیں میری ماں مجھ سے زیادہ بھوکی ہے, میری ماں کو مجھ سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے, میں اس کو دینا پسند کرتا ہوں. یہ 3 کوالٹیز. اور پہلی کوالٹی انٹینشن. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ ایک ماں آئی, اس کی 2 بیٹیاں تھیں, اور کہتی ہیں کہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرے پاس صرف 2 کھجوریں پڑی ہوئی تھیں, میں نے اس کو عطا کر دی.
تو اس نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی اور خود بھوکی رہی اور چلی گئی۔ جب اس میں آتا ہے کہ ایک کھجور تھی اس کو ہاف آف کر کے دونوں کو دے دیا اور خود کچھ نہیں کھایا۔ تو جب حضرت عائشہ she was amazed and she informed the story to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ہوا ہے، فرمایا اس ماں کے اس عمل کے بدلے میں اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی ہے۔ دیکھنے میں یہ تو بڑا چھوٹا عمل لگتا ہے، ہلکی سی قربانی لگتی ہے، لیکن اللہ نے اس پہ جنت واجب کر دی اس عمل کی وجہ سے۔ اخلاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یا اللہ میں نے تجھے خوش کرنا ہے، کسی کو بھی دینا ہے، مال دینا ہے، صدقہ دینا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، صرف آپ کی رضا کے لیے کرنا۔ اور جس کو ڈر ہے کہ مجھ میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، وہ یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ کے وسلم نے یہی دعا بتائی، جو شخص یہ پڑھے گا وہ شرک سے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہو جائے گا، یعنی شرک خفی جو کہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اور جو اصل شرک ہے، شرک اکبر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شرک کرنے سے۔ اور وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں جانتے ہوئے، اور میں اس بات سے پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں نہ جانتے ہوئے۔ کیونکہ یہ جو ہے نا، جو شرک خفی ہے، لوگوں کو راضی کرنے والا، پلیز کرنے والا، وہ ایسا داخل ہوتا ہے انسان کے دل میں جیسے کالی چونٹی کالی پتھر کالی رات میں چلتی ہے نا، کسی کو معلوم نہیں پڑتا، اسی طرح سے انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اینڈ واللہ نو ون کین ہیلپ یو، ڈونٹ پلیز پیپل تھنکنگ کہ وہ مجھے کوئی بینیفٹ پہنچائیں گے۔ نو ون کین بینیفٹ یو اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، ہمیں ہر دعا میں، ہر نماز کے بعد کیا سکھایا گیا پڑھنے کے لیے؟ یہ ہماری ٹریننگ ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یا اللہ کوئی روک نہیں سکتا، دنیا میں کوئی مائی کا لال آ جائے، پورے ملک کٹھے ہو جائیں، نہیں روک سکتے اگر آپ دینا چاہیں، اور کوئی دے نہیں سکتا، عطا نہیں کر سکتا اگر آپ روکنا چاہیں۔ تو یا اللہ میں نے تو آپ کو خوش کرنا۔ پیپل کی ناٹ ڈو اینی تھنگ فار یو۔ جب بھی آپ کے دل میں خیال ہے نا شیطان ڈالے کہ یار لیٹس پلیز ہم، یا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یا یہ ہیں یا وہ ہیں، واللہ ٹیل یور سیلف دے کین ڈو نتھنگ، یہ تو خود اللہ کے محتاج ہے۔ اور ویسے بھی انسان بڑا دغا باز ہے، جھوٹا ہے، این ٹائم پہ این موقع پہ چھوڑ جاتا ہے، سیلفش ہے۔ یہ میری کیا ہیلپ کریں گے؟ اللہ میری ہیلپ کرے گا جس کو میں راضی کرنا۔ پیوریفائی یور نیچرز، میں نے جو بھی رمضان میں کرنا ہے اور آئندہ ساری زندگی میں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آج موقع ہے،